السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم. الا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے بہترین چیز ہے. یعنی جتنے بھی ایمان کے بعد جتنے بھی اعمال صالحہ ہے ان تمام اعمال صالحہ میں سے ایک ایسی چیز الا اس وقت بولا جاتا ہے جب سامعین کو کسی اہم چیز کی طرف مائل اور راغب کیا جاتا ہے. فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم. اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں باعمالکم تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں سے جو بخیر بہترین چیز ہے کیا وہ چیز میں تمہیں نہ بتاؤں. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ. اور تمہارا جو مالک اور خالق ہے اس کے نزدیک سب سے پاکیزہ جو چیز ہے کیا میں اس چیز کی طرف تمہیں دعوت نہ دوں, کیا وہ چیز میں تمہیں نہ بتلاؤں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ. تمہارے جتنے بھی درجے ہیں یعنی جنت کے جو بہت سارے درجے ہیں جن جنت میں جائیں گے ایمان والے تو جنت کے جو درجے ہیں یعنی درجے بے درجے, تو فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درجوں کو ارفع بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے. اور آگے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم سونا خرچ کرو, چاندی خرچ کرو, یہ بہت بڑا ثواب ہے. ایک حدیث کے اندر پیارے آقا نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء. صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال وغیرہ خرچ کرنا یہ تمام بلائیوں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اور ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ رحمان کا غضب اور غصہ اگر ٹھنڈا کسی چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہے صدقہ. لیکن اس حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہترین چیز ہے. اور آگے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاؤ اور میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور تم دشمنوں کا مقابلہ کرو اور تم دشمنوں کی گردنوں کو توڑو, تم اور دشمن پھر تمہیں بھی شہید کر دیں. اور یعنی شہادت کا بہت اونچا مقام ہے اور شہادت کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی ہے انا اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. یعنی پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے ہیں. یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے, بتلانے کی غرض یہ ہے کہ شہادت کا بہت اونچا مقام ہے. قرآن میں تو فرمایا جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, ان کو تو روزی بھی دی جاتی ہے. لیکن اس حدیث پاک کے اندر پیارے آقا کیا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. تو صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا قالوا بلا, کیوں نہیں اے ہمارے محبوب ہمیں بتلا دیجئے جو ایسی چیز ہے جو تمام اعمال
اس آیت کی اس حدیث پاک کے اندر جو بتلائے گئے 5 اعمال ان سے بھی زیادہ بہترین چیز ہے. تو پھر کیا آپ نے فرمایا قال ذکر اللہ، قال ذکر اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے. یعنی عام موقع پر، خاص موقع پر تو جہاد کرنا افضل ہے، صدقہ دینا افضل ہے، لیکن عام موقعوں میں پیارے آقا رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عام حالتوں میں تم ذکر کیا کرو، یہ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے، یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، یہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں ان کو بہت بلند کرنے والا ہے، تمہارے اعمالوں کو بہت پاک اور صاف کرنے والا ہے، اور تمہارے ذکر کرنے کی وجہ سے اور تمہارا رب العالمین کو یاد کرنے کی وجہ سے یہ تمہارے اعمال کو بہت بہترین بنانے والا ہے. تو وہ ذکر اللہ ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، صبح بھی شام بھی، کم از کم صبح ہم 3 تسبیحات کی پابندی کرے، شام بھی 3 تسبیحات کی پابندی کرے، اور صبح سبحان اللہ یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، درود پاک کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح صبح اور شام کریں ہم. اور انشاءاللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا نے جو فضائل بتلائے ہیں، انشاءاللہ وہ فضائل ہمیں بھی ملیں گے، ان فضیلتوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذاکرین لوگوں کے اندر شامل فرمائے.